بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، آزادی ہند میں مسلمانوں خاص کر علماء کرام کا کیا کردار رہا تھا، ہندوستان کی کچھ پرانی یادیں، کچھ پرانی باتیں اور کچھ اصل حقیقت سے میں آپ کو روبرو کراؤں گا۔ اپنی گفتگو کا آغاز علامہ اقبال کے شعر سے کرنا چاہوں گا۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ اور راحت اندوری صاحب کے کچھ اشعار بھی ذہن میں آ رہی ہیں، وہ بھی آپ سماعت کیجیے گا۔ آپ نے فرمایا تھا، اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ محترم ناظرین، 16ویں صدی عیسوی میں انگریز تاجر بن کر ہندوستان کے اندر قدم رکھتے ہیں اور ایک کمپنی ایسٹ انڈیا نام سے اس ہندوستان کے اندر قائم کرتے ہیں، اور اپنی شاطرانہ چالوں کے ذریعے پورے ہندوستان کو غلامی کی زنجیر میں جکڑ لیا گیا۔ سونے کی چڑیا کے نام سے مشہور اس ہندوستان کا مال و دولت لوٹنے لگے۔ لڑاؤ اور حکومت کرو کی مکارانہ پالیسیوں کو اپنا کر پرامن ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان منافرت کا، نفرت کا وہ بیج ڈالا جو آج تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ملک کی تہذیب و تمدنی اور آپسی بھائی چارہ، سماجی رہن سہن کو ایسا تہس نہس کیا کہ آج بھی اسے اپنی جگہ پر لانا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ لوگوں کے دلوں کے اندر آپسی محبتیں ختم کر دی گئیں، لوگوں کے دلوں میں آپسی مذہب کے نام پر، ملت کے نام پر، سماج کے نام پر، قوم اور برادری کے نام پر ایسا بانٹا۔ آج بھی اونچی ذاتی کے لوگ نیچے ذاتی والوں کو ذلیل و رسوا سمجھتے ہیں۔ الغرض محترم ناظرین، جب انگریزوں کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو ہندوستانیوں کو اپنی غلامی سے نکلنے کا احساس جاگا، آزادی کا خیال آیا اور انگریزوں کے خلاف جد و جہد شروع کی۔ اس آزادی کی جد و جہد میں جہاں برادران وطن کی قربانیاں ہیں، مسلمانوں نے بھی اپنے تن من دھن کی بازی لگائی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے آپ کو قربان کیا۔ تقریباً 5 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے، اور اس طریقے سے انہیں شہید کیا گیا کہ ایک کمرے کے اندر نجاست کو پوت دیا جاتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، سور کو یہ کاٹ کر اس کو بھر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ سن 1757 میں نواب سراج الدولہ نے، اور سن 1767 میں نواب شجاع الدولہ نے، سن 1799 میں شیر میسور ٹیپو سلطان نے یکے بعد دیگرے انگریزی طاقت و قوت سے مقابلہ کیا۔ اس کے علاوہ سید احمد شہید کی قیادت میں مسلمانوں نے ہمالیہ کی برف پوش چوٹیوں سے لے کر وادی کشمیر کی کھائیوں تک، اودھ سے لے کر خلیج بنگال تک کی وادیوں کو اپنے خون سے لالہ زار کیا۔ محترم حضرات، سن 1857 کی بغاوت میں مسلمانوں، خاص طور سے علماء کرام کا کیا کردار رہا، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو ان پر انگریزوں نے مظالم ڈھائے تھے، جو ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے تھے، جو ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا تھا، پھانسی پر چڑھایا گیا تھا۔ چونکہ انگریزوں کو سب سے زیادہ خطرہ مسلمانوں کے ذہن و فکر میں معجزاً جذبہ شہادت سے تھا، جذبہ جہاد سے تھا،
یہی وجہ تھی کہ اس جذبہ جہاد کو کچلنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک قرآن مقدس کے پاکیزہ صاف اور پوتر نسخوں کو جلایا گیا، اسے کچلا گیا۔ اور آج کے وقت میں بھی آپ دیکھیے مسلمانوں کے ساتھ میں کس قدر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ حکومت وقت یک طرفہ کیسا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، قرآن مقدس کے پاکیزہ نسخوں کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، بے شمار علماء کرام کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ یہی وہ علماء تھے جنہوں نے آزادی ہند میں اپنی قربانیوں کو ہنستے ہنستے پیش کیا تھا، مسکراتے ہوئے سولی پر چڑھ گئے تھے، تختہ دار پر چڑھ گئے تھے، کسی کو کالے پانی اتار دیا گیا۔ یہی وہ علماء کرام کی مقدس جماعت ہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد دیا تھا۔ ان علماء کرام کی جماعت میں برسر فہرست ہیں فضل حق خیر آبادی، فید علی کافی، کفایت علی کافی۔ علماء کی مقدس جماعت نے انگریزوں کے خلاف تحریک آزاد ہند کو دیکھتے ہوئے جہاد کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ یہی وہ علماء کرام کی مقدس جماعت ہے جنہوں نے بے شمار مصیبتیں اٹھائیں، جن کی ملکیتیں ضبط کی گئیں، جنہیں سرکاری ملازمتوں سے چن چن کر کے نکالا گیا، نہ جانے کتنے مسلمانوں کی بیویوں کو بیوہ کر دیا گیا، ان کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا۔ دہلی کی جامع مسجد کی گلیوں کے اندر مسلمانوں کی لاشیں ایسی ہی سڑتی رہیں، کتے بلیاں نوچتے رہیں، بے گور و کفن پڑی رہیں۔ اس ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں اور خاص طور سے علماء کرام نے بے شمار مصیبتیں صعوبتیں جھیلی ہیں۔ آج بھی جب بھی وطن کو جس طریقے کی قربانی کی ضرورت اگر پڑتی ہے تو اس میدان میں مسلمان ہمیشہ آگے نظر آتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہندوستان کی کچھ سیاسی پارٹیوں نے، آج ہندوستان کی کچھ حکومتوں نے مسلمانوں کے چہرے کو ایک ایسا چہرہ بنا کر کے پیش کر دیا ہے جیسا کہ کسی ملزم اور مجرم کا چہرہ ہو، گویا کہ ہندوستان میں مسلمان ایک مجرم اور ملزم ہے کہ آزادی ہند میں مسلمانوں نے اپنی پیاری جانوں کو قربان کیا، اپنے وطن عزیز سے محبت کا ثبوت دیا، کل بھی دیا تھا اور آج بھی دیتے ہیں اور صبح قیامت تک دیتے رہیں گے۔ مذہب اسلام ہمیں ہمارے وطن سے محبت کرنے کا درس دیتا ہے، مذہب اسلام ہمیں ہمارے وطن کی مٹی سے محبت کرنے کا درس دیتا ہے۔ اس ہندوستان کی مٹی وہ مٹی ہے جہاں اس مٹی کے سینے کے اندر بے شمار علماء، اولیاء اللہ، بے شمار بزرگان دین کل بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ ہندوستان کی مٹی انشاءاللہ صبح قیامت تک روشن و تابندہ رہے گی۔ یہیں تک بس نہیں بلکہ تحریک ترک موالات پر ہزاروں مسلمانوں نے سرکاری ملازمتیں چھوڑی تھیں۔ ہندوستان چھوڑو آندولن میں کرو یا مرو کا نعرہ دینے والا ایک مسلمان یوسف مہر علی تھا۔ یہیں تک بس نہیں بلکہ تحریک سول نافرمانی میں گرفتار 90,000 افراد میں 44,500 مسلمان تھے۔ تحریک ٹیکس مدو سرحدی علاقوں میں اس کی قیادت کرنے والے جناب عبدالغفار خان تھے۔ آپ مسلمانوں کے کارنامے سننا چاہتے ہیں تو سنیے۔ سن 1931 میں فنڈ کی فراہمی کے لیے گاندھی جی نے 1 کروڑ روپے جمع کرنے کا مطالبہ کیا، کروڑ چندہ جمع کرنے کی اپیل کی تو تنہا ایک مسلمان عمر سبحانی نے 45 لاکھ روپے جمع کر کے دیے تھے، اور سبھاش چندر بوس نے آزاد ہند فوج بنائی تو اس کے اہم عہدوں پر مسلمان ہی فائز تھے۔ برما میں جب انہوں نے چندے کی اپیل کی تو صرف ایک اکیلے تاجر مسلمان عبدالحبیب خانی نے 1 کروڑ 43 لاکھ روپے دیے۔ آج کے وقت میں، آج سے پہلے آپ دیکھیے گا حکومت ہند کن ظالموں کے ہاتھ میں ہے۔ کرونا مہاماری کے اندر اگر ڈونیشن کی ضرورت پڑی تو بھی ہندوستان کے ایک عظیم تاجر نے کروڑوں روپے حکومت ہند کو دیے تاکہ ان غریب بے سہاروں کی مدد کی جائے۔
جو کرونا کی مہاماری میں بے موت مارے جا رہے تھے، جنہیں آکسیجن کی ضرورت پڑ رہی تھی، جنہیں دواؤں کی ضرورت پڑ رہی تھی، حکومت لاچار تھی، بے بس تھی، تو اس وقت میں بھی ہندوستان کا ایک عظیم مسلمان جس کا نام عظیم پریمی ہے، محترم ناظرین، اس شخص نے حکومت ہند کی اپنی ذاتی پیسے سے مدد کی تھی۔ تو مسلمانوں کا کردار ہندوستان کے ہر شعبے، ہر مقام پر کل بھی اونچا تھا، آج بھی اونچا ہے، مگر کچھ نام نہاد برادران وطن مسلمانوں کے چہرے کو مست کر کے پیش کرتے ہیں، مسلمانوں کی ہسٹری کو بدل کر کے پیش کرتے ہیں، مسلمانوں کی ہسٹری کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان غفلت کا شکار ہے، ہندوستان کی اپنے اسلاف کی ہسٹری کو، ان کی تاریخ کو فراموش کیے ہوئے ہے، اپنے بچوں کو ایجوکیشن سسٹم سے دور کیے ہوئے ہے، تبھی اس کی تاریخ کو بدلا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی، نہ سب لوگے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سب لوگے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی ان کی داستانوں میں، تو ہماری داستانوں کو مٹا دیا جا رہا ہے، ہمارے قصے کہانیوں کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، ہمارے اسلاف کے وہ کارنامے، وہ بلند عمارتیں جنہوں نے اپنی لگن، محنت، مشقت اب کر کے کھڑی کی تھیں، آج ہندوستان کا سر فخر سے بلند ہے۔ دماغ میں جو آیا وہ اس نے بول دیا، کسی نے کہا کہ تاج محل ہماری میراث ہے، تو کسی نے کہا کہ لال قلعہ ہم نے بنوایا ہے، قطب مینار ہمارا ہے۔ اور محترم ناظرین، تاریخ ہند کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے، مسلمانوں کی قربانیوں کو اور تاریخ ہند کو مٹانا ناممکن سا ہے، ذہنوں سے اگرچہ مٹایا جا سکتا ہے، لیکن آج بھی کتابوں کے وہ اوراق جن کتابوں میں مسلمانوں کی قربانیوں کے کارنامے لکھے گئے ہیں، جن میں ان کی آزادی ہند میں قربانیاں لکھی گئی ہیں، وہ اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوئے تھیں، ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ محترم ناظرین، بڑی محنتیں کی ہیں ہمارے اسلاف نے، مسلمانوں نے، خاص کر علماء کرام نے، برادران وطن نے، ان تمام محنتوں، مشقتوں اور کاوشوں کے بعد بالآخر انگریزوں کا ان کی تمام تر مکاریوں، عیادیوں اور ظالمانہ کرتوتوں کے باوجود ان کا حکومت کرنا یہاں پر مشکل ہو گیا، اور 15 اگست 1947 کی وہ حسین صبح نمودار ہوئی، انگریزوں کی ناپاک حکومت کا خاتمہ ہوا، ملک ان کی غلامی سے آزاد ہو گیا۔ عزیزان وطن، آئیے اس آزادی کے موقع پر ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم غلامی کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، اپنی آزادی کے لیے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، چاہے وہ سماجی ہو، ملی ہو، دینی ہو، معاشرتی ہو، غلامی کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اپنے تن من دھن کی قربانی پیش کرنے سے کبھی دریغ نہیں کریں گے، کیونکہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقیں پیدا تو کٹ جاتی ہیں جنزیریں، جو ہو ذوق یقیں پیدا تو کٹ جاتی ہیں جنزیریں۔ محترم ناظرین، میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرنا چاہوں گا۔